بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام محمد آصف ہے اور یہ جو کنسیپٹ ہے خودی، یہ میں نے بہت پڑھا ہے اور علامہ اقبال کا جو مین جس پہ علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے، تو میں یہ جب فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے اس نے بڑا اٹریکٹ کیا. تو مجھے کیونکہ ادب سے بڑا لگاؤ ہے تو اس کو پڑھ کے جو ہے نا مجھے ہوا کہ جی مجھے جانا چاہیے. تو ہاں، خودی کو بلند، یہ لکھا ہوا ہے خودی کو کر بلند اتنا. لیکن اقبال ہرگز یہ خودی جو ہے یہ خود پسندی نہیں ہے، بلکہ یہ خودی ہے، خود شناسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں اور انسان جو ہے وہ ان کا جو وہ انسان جو ہے نا ان کو جانتا نہیں ہے. انسان نے کبھی اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا. تو جب آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں رکھی ہیں. اسی کو اقبال اجاگر کرتے ہیں اور اسی کو بتاتے ہیں کہ پھر ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کہاں تھے اور کہاں سے کہاں آ گئے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں اسی کی محنت ہے وہ خودی کی. وہ کہتے ہیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اقبال جو ہے نا، تو اس خودی کے کنسیپٹ سے میں شاعری بہت تھوڑی کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ کسی وقت کرتا تھا. صرف آپ کو بڑا یہ جگہ ایسی ہے کہ آپ کو کرسپ کوئی چیز سنائیں گے تو شاید بہت اچھی لگے گی. تو صرف آپ کو ایک قطعہ سناتا ہوں کہ شعر کہنے کا فائدہ کیا ہے. شعر کہنے کا فائدہ کیا ہے، تجھ سے کہنے کو اب رہا کیا ہے. شعر کہنے کا فائدہ کیا ہے، تجھ سے کہنے کو اب رہا کیا ہے. اور پہلے سے طے شدہ محبت میں تو بتا تیرا مشورہ کیا ہے. بہت شکریہ. ایک صنف ہے شاعری کی ہائیکو. یہ 3 مصرے ہوتے ہیں، آپ مائیا سمجھ لیں. پنجابی میں مائیا اور اردو میں ہائیکو. میں ہائیکو ایک لکھی ہے لیٹسٹ، تو ابھی آپ کو سناتا ہوں. یہ 3 ہی مصرے ہوں گے، صرف آپ نے سمجھنا خود ہے اس کو کہ اب سوچ میرے ساتھی، اب سوچ میرے ساتھی پچھتاوا نہ بن جائے یہ فیصلہ جذباتی. اب سوچ میرے ساتھی پچھتاوا نہ بن جائے یہ فیصلہ جذباتی. ایک نظم مجھے انسان کی خودی کے علاوہ ایک اور جو خود شناسی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ خود شناسی ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے نا کا بڑا پن جو ہے نا، اس پہ بہت سارے ہمارے جو شاعر ہیں انہوں نے بڑا کام کیا. جسے کہتے ہیں میں کہ انسان میں بہت کرتا ہے. اچھا، ایک جانور ہے جو میں بہت کرتا ہے اور وہ ہے بکری. یہ جو نظم میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ میری نہیں ہے، یہ کسی بہت اچھے شاعر کی لکھی ہوئی ہے. تو اس خودی کے اگینسٹ وہ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا میں یہ نظم آپ کو سنا دوں. تو اس کی آبزرویشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری جب پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے، میں. جب کبھی اس کے گلے پہ چھری پھرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، میں. کئی دفعہ جب اس کی گلا کٹ جاتا ہے تو تب بھی آواز آتی ہے میں. اس کی جو دھنکی ہے، جو اس کی یہ جو ناپ اس کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کی دھنکی بنانے کے لیے لے جاتا ہے نداف اس کے چمڑے کی. تو اس کی جب وہ ایک ساز بنتا ہے تو اس ساز کے جب وہ ساز بجتا ہے تو پھر میں کی جگہ تو کی صدائیں آتی ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ فخر بکری نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، فخر بکری نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. جب نہ چھوڑی میں اس بے مایا بے آداب نے، پھر دی چھری تنگا کے قصاب نے. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا اس بدذات میں، کچھ بکا کچھ پھک گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئیں آنتیں فقط میں سنانے کے لیے، رہ گئیں آنتیں فقط میں سنانے کے لیے. لے گیا نداف اسے دھنکی بنانے کے لیے، اور آنت پر پڑنے لگیں چوٹیں تو گھبرانے لگی. میں کی جگہ تو کی پھر صدا آنے لگی. یہ ماحول بڑا وہ سیریس قسم کا کر دیا میں صرف مہدی صاحب کی ایک چھوٹی سی غزل جو ہے نا آپ کو سناؤں گا، اور وہ بھی صرف کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں.
जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले अब के हम बिछड़े तो शायद. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया.